الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيامه عليكم وسننت لكم قيامه من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. مہینہ بھی بابرکت ہے، مہینے کے ساتھ دن بھی بابرکت ہے. میرے دوست بزرگ، اللہ نے رمضان کو عظمت اور برکت والا دن بنایا ہے اور ہمارے ذمہ روزے کو فرض قرار دیا ہے. رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کہتے ہیں جلانے کو، خاکستر کرنے کو. اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہم گناہگار اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ہم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف ہمارے لیے فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے امتوں لوگوں پر بھی روزہ فرض قرار دیا گیا تھا. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے کو ایسے ہی فرض قرار دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا. ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، ہم پر بھی روزہ فرض ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر صرف تکلیف کے لیے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، صرف ہمیں ہی مشقت میں ڈالنا ہے، ہمیں ہی بھوکا رکھنا ہے، پیاسا رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھے، وہ بھی بھوکے اور پیاسے رہے. بلکہ صحابہ کے دور میں تو ایسا روزہ تھا، صحابہ کے دور میں ایسا روزہ تھا کہ اس میں اگر کوئی رات کا کھانا کھا کے سو گیا، بس اس کا روزہ شروع ہو گیا. رات کا کھانا کھا کے سو گیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی روزہ رکھے تھے، دن کے تھکے ہارے مزدوری کیا، مزدور کا کام کر کے تھکے ہارے آئے گھر میں افطار کے وقت میں، اور بیوی سے کہا کہ افطاری تیار کرو.
بیوی افطاری تیار کر رہی ہے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، ان کی تھکے ہارے تھے، محنت مزدوری کر کے آئے ہوئے تھے، تھکے ہارے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو پہلے یہ حکم تھا کہ اگر آنکھ لگ گئی سو گئے، پھر جب اٹھے تو اور کھا نہیں سکتے، اور کھانا پینا کھا نہیں سکتے۔ یہ پورا دن سارا دن بھوکے تھے، افطار کے وقت میں آئے، بیوی سے کہا افطاری تیار کر، یہ لیٹتے لیٹتے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اب جب اٹھے ہیں تو پریشان، سارا دن بھوکا رہا، اب رات بھی بھوکا رہوں گا، پھر اگلا دن بھی بھوکا رہنا ہے، بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں دن بھر روزہ رکھا تھا، مزدوری کا کام کرتا تھا، تھکا ہارا تھا، رات جب گھر آیا تو میں نے بیوی سے کہا افطار کا انتظام کرے، بیوی نے افطار کا انتظام کر رہی تھی کہ میری آنکھ لگی، میں سو گیا، اب اٹھا ہوں تو کیا کروں، دن سارا بھوکا، رات بھوکا رہوں گا، اگلے دن بھی بھوکا رہنا ہے۔ یہ حرج لازم آتی ہے، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں لوگ، تو احکام شریعت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ رات کو جس وقت بھی چاہیں کھانا وانا کھا سکتے ہیں، چاہے سو جائیں یا نہ سوئیں، صبح صادق سے پہلے، سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے تک کھانا وانا کھا سکتے ہیں، افطار کے بعد سے لے کر۔ تو یہ فیسلٹی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ورنہ پہلے جو تھا روزہ تھا وہ بہت مشکل تھا، ہم تو رکھ نہیں سکتے تھے، اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ لگ گئی تو پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو یہ صرف ہمارے لیے روزہ نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھا گیا ہے۔ پھر روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، کیوں روزہ رکھا گیا؟ اللہ نے وہ بھی فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو، اس لیے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں روزے سے اللہ کا خوف اور خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ عبادتیں تو سب اللہ کے لیے ہوتی ہے، ذہن میں سوال ہوتا ہے نا، عبادتیں تو سب اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، ذکر و اذکار اللہ کے لیے، تسبیح و تحلیل اللہ کے لیے، دیگر نیک کام سب اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے روزے کے لیے ایسا کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، جتنی نیکیاں عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ پھر روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے اللہ نے کہا کہ میرے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا، دکھاوا کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، وہ جو رکھتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتے کرتے پانی پی لے، کوئی دیکھ سکتا ہے اسے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، لوٹے میں لے کے وضو کر رہا ہے، اگر وضو کرتے کرتے پانی پی لے، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا، مگر پھر بھی وہ پیتا نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ روزہ کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اگر کوئی چھپ کر ایک کمرے میں جا کے پانی پی لے، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی وہ پیتا نہیں ہے، کیوں؟ اس نے روزہ جو ہے اللہ کے لیے رکھا ہے، کسی مخلوق کے لیے روزہ نہیں رکھا، صرف اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اگر وہ چھپ کر پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سامنے افطار کے وقت میں دیکھیں طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود رہتے ہیں، بہت طرح کے آئٹم موجود رہتے ہیں، اور پینے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی شربت، ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس موجود رہتے ہیں، مگر بندہ ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو پی لیتا، وہ اگر چاہتا تو کھا لیتا، لیکن اپنے آپ کو کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مخلوق ریاکاری، دکھاوے کا ایک ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، وہ دکھاوا نہیں کرتا ہے، وہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے، ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، دیگر تسبیحات، ذکر و اذکار، تحلیل، عبادتیں، جتنی نیکیاں ہیں، سب کا بدلہ تو اللہ دیتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ، روزے میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو اللہ دیں گے؟
اس کا جواب ہے کہ جتنی عبادتیں کا ثواب جو اللہ دیتے ہیں اس میں واسطہ فرشتے ہوتے ہیں. واسطہ فرشتے. نماز پڑھا فرشتے لکھ لو اتنا نے کیا ہے، صدقہ کیا اتنا نیکی لکھ لو فرشتے، زکوٰۃ دی اتنی نیکیاں لکھ لو. جو اللہ نیکیاں دیتا ہے اس میں واسطہ جو فرشتے ہوتے ہیں، فرشتہ کے ذریعے سے نیکیاں دیا جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ اس کے احکام اس کا ثواب دیتے ہیں. ڈائریکٹ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کا ثواب دیتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں، دوسری روایت میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. اس کا بدلہ میں خود ہوں. خود اللہ تعالیٰ اسے ملتے ہیں. اس لیے روزے سے اللہ جو ہے اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض صیامہ علیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر روزے کو فرض قرار دیا. وسننت لکم قیامہ، اور میں نے رات کے تراویح کو سنت قرار دیا ہے. میں نے رات کے تراویح کو سنت قرار دیا ہے. تراویح کا پڑھنا یہ سنت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، جس نے دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھا، ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے. ایمان کا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. ایمان اگر ہوگا تو اعمال قابل قبول ہوں گے. اس لیے ایمان کی قید لگائی گئی. پھر احتساباً ثواب کی امید کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہم روزہ رکھیں تو نمود و نمائش کے لیے نہ رکھیں. روزہ رکھیں تو دکھاوے کے لیے نہ رکھیں کہ لوگ طعنہ ماریں گے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں سے بچنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. لوگ مجھے بڑا روزے دار کہیں اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ سمجھ کر نہ رکھے. اور رات کا تراویح پڑھے بوجھ سمجھ کر نہیں. رات کا تراویح جو پڑھے بوجھ سمجھ کر نہ پڑھے، بلکہ ثواب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنت ہے، اس لیے تراویح پڑھے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھے. جو بندہ ثواب کی امید رکھے گا اس کو مزہ آئے گا. جو بندہ ان چیزوں میں الفت و محبت رکھے گا اس کو یہ چیزیں کرنے میں مزہ آئے گا. اگر روزے رکھنے میں محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، الفت ہے، انسیت ہے، تو روزے میں جتنی گرمی ہو، جتنا بھوک ہو، جتنی پیاس ہو، پھر بھی وہ روزہ چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. اسی طرح رات کا قیام تراویح پڑھنا، اگر وہ رات کا قیام اللہ کی محبت میں کرے گا، اللہ کے عشق میں کرے گا، تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے پریشانی نہیں ہوگی، وہ بڑے شوق سے کرے گا. آج ہم دنیا میں دیکھیں، ہم دنیا میں اگر کوئی کام کرتے ہیں، اگر ہمیں اس سے الفت و محبت ہوتی ہے تو ہم ہر تکلیف کو گوارا کر لیتے ہیں. 8-8 10-10 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس میں اجرت ملنی ہے، تنخواہ ملنی ہے. ہم اس لیے 8-8 10-10 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر لیتے ہیں. اور لوگوں کو دیکھیں، وہ کھڑے ہو کے 3-3 4-4 گھنٹے کھیل دیکھ لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ انہیں ان سے انسیت ہے، ان سے لگاؤ ہے، اس سے تعلق ہے، جس بنا پر ان کا 3-4 گھنٹہ کھڑا ہونا دشواری نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا. لیکن ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیروں میں تکلیفیں آ جاتی ہیں. ہم قرآن کا مذاق بنا دیتے ہیں، ہم قرآن کی گویا توہین کر دیتے ہیں. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں تلاوتیں کی جا رہی ہیں، ہم پیچھے بیٹھ کے گپیں ہانکتے ہیں، دوڑتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب نماز میں قرآن پڑھا جائے
تو تم کیا کرو، فاستمعوا لہو، دھیان سے سنو، غور سے سنو، اگر سنائی نبی دے وانصتوا، چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو، جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو، اگر سنائی نہیں دیتا تو تب بھی خاموش رہو، چپ رہو۔ لیکن نہیں، ہم قرآن سنائی دیتا ہے مگر ہم سنتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ اس طرح یہ قرآن کا مذاق بنتا ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، قرآن کی تذلیل ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن سے الفت و انسیت نہیں ہے۔ جب ہمیں کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، ہم اسے دھیان سے، اسے دل جمعی کے ساتھ اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ دنیاوی کام دیکھیں، اگر ہمیں کام سے محبت ہے تو ہم شوق اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، دن کا کھانا، دن کا چین بھول جاتے ہیں، رات کا نیند اور آرام بھول جاتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہم قرآن سننے کو ملتا ہے، سنانے کو ایک مرتبہ ملتا ہے۔ ہم زندگی میں قرآن تو کھولتے نہیں ہیں، زندگی میں قرآن کھول کر پڑھتے تو نہیں ہیں، کم سے کم سننے کا موقع ملتا ہے، اس میں بھی بے دھیانی کرتے ہیں، اس میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ کا کلام ہے، تمام کلاموں سے افضل کلام ہے، تمام کلاموں سے بہتر کلام ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام ہے، تمام کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اس کے کلام کو دھیان سے سننا چاہیے، اس کے کلام کو شوق اور جذبے کے ساتھ سننا چاہیے، ایک ایک آیات کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک نقطے کو مزہ لے لے کر سننا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جو ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے آخری نبی پر اترا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قرآن کو دھیان سے سنیں۔ یہی قرآن ہے، کفار و مشرکین قرآن سننے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے تھے، وہ تو کفار و مشرکین تھے، وہ تو بے ایمان تھے، وہ قرآن سننے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار و مشرکین کا ایک ٹولی بیٹھا، انہوں نے کہہ دیا کہ آج سے تم قرآن سننے نہیں جاؤ گے، آج سے تم قرآن کی تلاوت سننے نہیں جاؤ گے۔ لیکن جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو ابو جہل بھی پہنچ جاتا ہے، عتبہ و شیبہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ارے بھائی تم کدھر؟ نہ میں آیا تھا دیکھنے کے کون آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے، کنٹرول کر نہیں پاتے تھے، مجبوراً جا کر قرآن سنتے تھے۔ لیکن ہم ہیں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو آخری نبی کا امتی کہتے ہیں، خود کو قرآن والا کہتے ہیں، مگر ہمیں قرآن سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، قرآن سننا چاہتے نہیں ہیں۔ ہمارا ماحول سے ہمارا نہیں، ہر علاقے کا ماحول ہے کہ جب رمضان آئے گا 2-3 رمضان بڑے جوش و خروش کے ساتھ تراویح پڑھنے آئیں گے، پھر جب 2-3 رمضان ختم، پھر دیکھیں مسجد میں وہی پرانے 4-6 آدمی نظر آئیں گے تو وہی کافی ہے۔ میرے دوست بزرگ، یہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کا گویا مذاق ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ گویا ایک طرح کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے۔ ہم نے قرآن سننا ہے، سال میں ایک مرتبہ سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنیں، جذبے کے ساتھ سنیں، ایک ایک حرف مزہ لے لے کر سنیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے رات کے تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور فرمایا من صامہ وقامہ، جس نے دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ ہم نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ بھی رکھا، رات کو تراویح بھی پڑھا، ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ملے گا کیا؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اگر کوئی بندہ دن میں روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کتنا بہترین میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ثواب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے دن کا روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، وہ ایسا ہے جیسا اس کی ماں نے آج کے دن اسے جنم دیا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا،
کوئی معصیت نہیں ہوتی، نافرمانیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، پاک صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی جب دن میں روزہ رکھے گا، رات کو تراویح پڑھے گا، بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم دیا ہے، پاک صاف کے ساتھ پاک صاف رہتا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم ہوا، پاک صاف رہتا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے، ایسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوست بزرگ اس بات کا خیال رکھیں، ہمیں سال میں ایک مرتبہ ایسا مہینہ ملتا ہے جو خزانیوں کے خزانے کو لوٹنے کا مہینہ، لیکن ہم ہیں کہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ ان کا روزہ رکھنا بجز بھوکا رہنا ہوگا، وہ صرف بھوکے رہیں گے مگر ان کے روزے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں گے، وہ روزہ رکھ کر بھی غیبت کریں گے، وہ روزہ رکھ کر بھی چغلی کریں گے، وہ روزہ رکھ کر بھی گناہ کے کام کریں گے، وہ روزہ رکھ کر بھی لہو و لعب کی باتیں کریں گے، لعن طعن کی باتیں کریں گے۔ اس سے اللہ کو اس روزے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ایسی روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر غیبت کرنا نہ چھوڑے۔ آج غیبت تو ہماری زبان پر بالکل رچ بس چکی ہے، غیبت ہم ایک دوسرے کی غیبت دھڑلے سے کر دیتے ہیں، بندہ موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے عدم موجودگی میں، اس کے غیر حاضری میں ہم اس کی برائی بالکل بیان کرنے میں بے جھجک بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ حد ایسی ہو چکی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، کوئی لڑکا لڑکی زنا کر لیتا ہے، ہم پنچایت بٹھا دیتے ہیں، ہم دونوں فریق کو بٹھا دیتے ہیں، سردار وغیرہ ممبران سب جمع ہو جاتے ہیں، ان زنا کرنے والوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے، ان پر جرمانہ فکس کیا جاتا ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، غیبت جو ہے زنا سے بدتر ہے، زنا سے سخت ہے، لیکن ہم اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، نہ ہم نے سردار کو بٹھایا، نہ ہم نے ممبر کو بٹھایا، نہ ہم نے پنچایت والا کو بٹھایا، نہ ہم نے کیس دائر کیا، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم نے غیبت کو ہلکا سمجھ لیا ہے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، مگر ہم نے غیبت کو ہلکا لے لیا۔ زنا سے سخت کیوں ہے؟ جن دو بندہ بندیوں نے زنا کیا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، وہ اگر اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ سے رجوع کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس بندے کی تم نے غیبت کی ہے، اگر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، تم قیامت کے میدان میں لٹک کے رہ جائیں گے، ہم قیامت کے میدان میں اٹک کے رہ جائیں گے۔ ہم نے غیبت کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے صدقات و خیرات بیکار، ہمارے زکوٰۃ بیکار، ہمارے نیک اعمال بیکار، اس لیے کہ زنا جو کیا ہے اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ رجوع کر لے گا۔ غیبت جو کیا ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے غیبت جو زنا سے زیادہ سخت ہے، لیکن ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، بندہ موجود نہیں ہے، اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ اللہ کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ برائی اس کے اندر ہے، اس لیے ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تبھی تو غیبت ہے، اس برائی جو اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ لیکن ہم جو ہے اس میں بے جھجک بیان کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے جو تم نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، تو فرمایا تب تو بہتان ہے، تب تو کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اگر برائی ہے تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ اگر برائی نہیں ہے تم بیان کر رہے ہو، یہ بہتان اور الزام ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا،
جس روزہ رکھ کر اگر ہم جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، غیبت کرنا نہ چھوڑیں، چغلی کرنا نہ چھوڑیں، گناہ کرنا نہ چھوڑیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بوڑھے میاں تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے، رمضان کے روزے میں کھا رہے تھے، تو کچھ جوان طبقہ ہے بوڑھے میاں سے کہنے لگا، کیا بوڑھے میاں روزہ رکھ کر رمضان کے روزے میں کھاتے ہو؟ تو بوڑھے میاں کہنے لگے کہ میں کھاتا پیتا ہوں مگر روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کھاتا پیتا ہوں مگر روزے سے ہوں۔ تو بوڑھے میاں ان سے کہنے لگے کہ تمہارا روزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا روزہ یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاس پانی تک نہیں پیتے۔ میں نے بھی دو تین بندوں سے ایسے ہی سوال کہ روزہ رکھنا کسے کہتے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا، سب نے کہا کہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہی روزہ ہے۔ تو وہ نوجوانوں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا کہ روزہ ہم روزے سے ہیں اس لیے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک کی گرمی پیاس کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے ہم روزے سے ہیں۔ تو بوڑھے میں کہنے لگے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کی گرمی کو برداشت کرنے کا نام روزہ ہے؟ تو جوان کہنے لگے ہاں یہی تو روزہ ہے، روزہ اور کیا ہے؟ تو بوڑھے میاں کہنے لگے تم نے بھوک اور پیاس کو تو روک لیا مگر تم نے غیبت کو نہیں چھوڑا، چغلی نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، الزام لگانا نہیں چھوڑا، غیبت کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ تم کرتے ہو اور روزے سے کہتے ہو ایسا روزہ فائدہ نہیں ہے۔ میں کھاتا پیتا ہوں تب بھی روزے سے ہوں، اس لیے کہ میں اپنے عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کھانے سے رک نہیں سکتا، مگر میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی چغلی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے میں خود کو روزہ دار کہتا ہوں اور تم روزہ رکھ کے بھی روزہ دار نہیں ہو۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے بچے رہنے کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، چغلی سے بچے، غیبت سے بچے، گناہوں سے بچے، لعن طعن سے بچے، فضول گوئی سے بچے، فضول کام سے بچے، لہو لعب کے کام سے بچے، تب جا کر خود کو روزہ دار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا روزہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ رکھنا بجز بھوکا رہنا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، بہت سے شب بیدار راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کا راتوں کو صرف جاگنا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انہوں نے راتوں کو جاگا تو ضرور ہے مگر دکھاوے کے ساتھ، انہوں نے راتوں کو جاگا تو ضرور ہے مگر ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، نمود و نمائش کے ساتھ راتوں کو جاگا ہے، لیکن ان کے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف جاگنا ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم جب صبح سے شام تک بھوک کی گرمی کو، پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تو کیوں نہ خود ایک ایسا عمل کر لیں کہ ہمارا روزہ روزہ کہلائے، ہم جھوٹ سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، چغلی سے بچ جائیں، لعن طعن لہو لعب کے کام سے بچ جائیں۔ آج ہم روزہ رکھ کر بیکار کے کام کرتے رہتے ہیں، روزہ رکھ کر لعن طعن کی بات کرتے رہتے ہیں، روزہ رکھ کر لہو لعب کے کام کرتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم روزے سے ہیں، روزہ رکھیں تو ہماری زبان پر ذکر ہونی چاہیے، ہم روزہ رکھیں ہماری زبان پر اللہ کی یاد ہونی چاہیے، ہم روزہ رکھیں ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ روزہ رکھ کر اگر ہم جھوٹ غیبت کریں گے تو یاد رکھیں روزہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا لیکن انہیں روزہ بہت تکلیف ہوا، ایسا ہوا کہ ان کے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر گئی تو اللہ کے نبی نے 2 پیالہ بھیجا اور کہا کہ ان کو الٹی کرنے کہو۔ دونوں نے الٹی کیا، اس میں سے گوشت نکلا۔ 2 عورتیں تعجب ہیں کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں مگر گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے گوشت نہیں کھایا مگر اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، بھائی کی غیبت کی ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہمیں اپنے روزے کو کارآمد بنانا چاہیے۔